اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ جماعت دام خیبر پختونخوا بورڈ اردو کے اسباق، الفاظ معنی اور ان کے مشقی سوالات حل کرنے کا سلسلہ ہم نے جاری کیا تھا، تو اسی سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 1 مولوی عبدالحق کے مشقی سوالات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھنے شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے طرح دوسرے طلباء جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو مشق سوال نمبر 1 ہے، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں۔ الف، مولوی عبدالحق دلی کے ایک قصبے ہاپوڑ کے رہنے والے تھے۔ تو ہاپوڑ جو ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے مولوی عبدالحق دلی کے ایک قصبے ہاپوڑ کے رہنے والے تھے۔ با، ہاپوڑ کی دو چیزیں مشہور تھی، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ تو مولوی عبدالحق با میں جو ہے ہم مولوی عبدالحق لکھیں گے۔ آپ نے ان کو جو ہے وہ مشقوں کو، ان سوالات کو، ان سب چیزوں کو رجسٹر میں نوٹ کرنا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے تاکہ ایگزام کی تیاری میں، پیپر کی تیاری میں آپ کو مدد دے سکے۔ جیم، اردو کے فروغ کے لیے مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ ادارہ۔ دال، گاندھی اردو کی بجائے ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، تو دال میں جو ہے وہ ہندی آئے گا۔ ہاں، گاندھی سے ٹکر لینے کے بعد وہ یعنی مولوی عبدالحق اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے۔ قائد اعظم۔ واو، مولوی عبدالحق کے آخری الفاظ انجمن اور اردو تھے۔ سوال نمبر 2، مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں کیا اہم خدمات انجام دی؟ جواب، مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن کے لیے بڑے کام کیے، یا حیدرآباد دکن میں بڑے کام کیے، جیسے انجمن ترقی اردو کا قیام اور اس کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچانا، عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام اور اسی یونیورسٹی میں دارالترجمہ کی بنیاد رکھنا، نیز دارالترجمہ کے لیے بہترین اور قابل مترجم کی تقرری وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مولوی عبدالحق کے کچھ کارنامے تھے جو انہوں نے، یا خدمات تھی جو انہوں نے حیدرآباد دکن کے لیے کیے۔ سوال نمبر 3، مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دلی کیوں منتقل کیا؟ جواب، جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے، پیچھے پڑ جانا، اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل جانا، ڈٹ جانا، تو مولوی عبدالحق نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کر دیا۔ سوال نمبر 4، مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے اور بابا اردو کے لقب سے مشہور ہو گئے، نیز آپ نے اردو کے لیے بہت زیادہ، اردو کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا، جیسے انجمن ترقی اردو کا قیام اور اردو یونیورسٹی یا عثمانیہ یونیورسٹی، اور پھر اسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ وزارت تعلیم سے اس کو جو ہے نا وہ اردو زبان میں اس کے پیپر چجات یا امتحانات تقرری کی منظوری، یہ بڑے کام کی وجہ سے بابا اردو کہلائے جانے لگے۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل محاورات کو
جملوں میں استعمال کریں۔ تو محاورہ کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد روزمرہ کے کسے کہتے ہیں؟ محاورہ وہ الفاظ کا ایسا مجموعہ یا وہ کلمہ جو کیا ہوتے ہیں اپنے اصلی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہو، اسے ہم محاورہ کہتے ہیں۔ اور روزمرہ یہ عام بول چال روزمرہ کی ترتیب سے جو ہم بولتے ہیں اس کو ہم روزمرہ کہتے ہیں۔ تو محاورہ ناک کا بال بن جانا، قریب ہونا، عزیز ہونا، پیارا ہونا۔ اپنی بہترین پڑھائی اور آسان فہم طریقہ تدریس کی وجہ سے میں طلباء و طالبات کے ناک کا بال بن چکا ہوں۔ ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، ہمیں گھر کے کاموں میں والدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ مٹھی میں کر لینا، تابع کرنا، فرمان بردار بنانا۔ بالآخر بہو نے ساس کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹھی میں کر ہی لیا۔ بکیڑوں میں الجھنا، مسائل میں پھنس جانا، دنس جانا، گر جانا۔ خدا خیر کرے، لگتا ہے کہ وہ آج کل بکیڑوں میں الجھا ہوا ہے۔ پیشوائی کرنا، رہنمائی کرنا، عیاں ہونا، رعب و دبدبہ اور جلال ان کی پیشوائی کرتی ہے۔ قدم جمانا، قبضہ کرنا، مضبوط ہونا۔ اس نے آتے ہی وہاں قدم جما لیے، اب اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ تو یہ تھی اس مشقی سوالات، سبق کے مشقی سوالات۔ آخری جو سوال ہے جو گرامر کے متعلق ہے، جس میں مسند اور جملہ اسمیہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ دیکھنا ہے، سرچ کرنا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔